السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه الإمام بخاری ومسلم في صحيحهما۔ وقال أيضا: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین، بچے اور معلمات اور ہماری فاطمہ مائیں، بیٹیاں اور بہنیں، آج کی تقریب جبیل دعویٰ سینٹر میں جو سمر کلاسیں ہوئیں، اس کی مناسبت سے آج کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ان بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کے طور پر کچھ انعامات ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، جو 2 مہینے دعویٰ سینٹر میں آتے رہے اور یہاں پر دین کا علم حاصل کیا۔ یہ جو کورس ہوا خالص دینی اور تربیتی کورس تھا، اس میں بچوں کو دین اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی کافی زور دیا گیا۔ بچوں کو اذان سکھایا گیا، نماز کا طریقہ سکھایا گیا، وضو کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ ساری باتیں، کیونکہ تربیت بچوں کی زندگی پر علم سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ 2 دن تعلیم ہوتی تھی، اور تعلیم کے لیے بھی ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا تھا، وہ کتاب بھی اپنے موضوع پر بڑی اہم کتاب، جس میں توحید کا بطور خاص ذکر اور شرک سے بطور خاص بچوں کو، لوگوں کو دور رہنے کی تلقین۔ ابھی آپ نے سنا توحید کے موضوع پر، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہی ہے۔ یہ جڑ اور بنیاد ہے توحید۔ یہ آدمی کے سر کی مانند ہے۔ اگر آدمی کے پاس جسم ہے، سر نہیں ہے، تو آدمی نہیں ہو سکتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اس درخت کے مانند ہے جس درخت کی جڑ نہ ہو اور صرف اس کی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں، ایسا درخت دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ توحید یہ انسانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک ہزار صدیاں، ان صدیوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ سب کی زندگی اور سب کی دعوت اور سب کی بات کا خلاصہ توحید خالص ہی تھا۔ اگر اسی کو آج ہم سمجھ جائیں، ہمارے بچے سمجھ جائیں، تو آپ کی زندگی پلٹ سکتی ہے، اور آپ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر کامیابی نہیں ملی، تو آخرت کی کامیابی آپ کے لیے مضمون ہے، گارنٹی ہے یہ توحید خالص والوں کے لیے۔ تو جو کتاب آپ کے سامنے پڑھائی گئی بچوں کے لیے، اس میں توحید ہی کا زیادہ تذکرہ کیا گیا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہمیشہ توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، 5 مرتبہ اقامتیں کہی جاتی ہیں۔ ہر اذان اور اقامت توحید ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کی شروعات بھی اور اختتام بھی سب کے سب توحید ہی کے اوپر ہے۔ اور دنیا میں 24 گھنٹے ہمیشہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہر جگہ نمازوں کا وقت الگ الگ ہے۔ آپ کے ہاں نماز ہے، کہیں اور نماز بعد میں ہوتی ہے،
24 گھنٹے ہمیشہ اذان ہوتی رہتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے نبی کے نام کا بھی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنا دیا ہے، لہذا توحید کے ذکر سے کبھی ہمارے دلوں کے اندر تنگی نہیں آنی چاہیے۔ توحید کو جتنا بھی حق دے دیں ہم اس کا پورا حق نہیں دے سکتے، اس کا مقام نہیں دے سکتے۔ توحید کا مقام دین کے اندر اور قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے عطا فرمایا۔ اسی لیے ایسی کتابیں یہاں دعویٰ سینٹر کے اندر جو دینی تعلیم دی جاتی ہے ان میں بطور خاص اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 مہینے کی جو کلاسیں ہوئیں بچیوں کے اندر بھی اور بچوں کے اندر بھی، انہی کے انعامات کی تقریب کے حوالے سے یہ پروگرام طے کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو متعاونین ہیں اور ہم لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ چونکہ اس بہانے سے بہت سارے ہمارے پیرنٹس اور والدین حضرات آئیں گے، ذمہ دار حضرات آئیں گے، لہذا اس کی مناسبت سے یہ کورس بھی علمی اور تربیتی تھا، تو تربیت کے حوالے سے کچھ دین کی باتیں بھی لوگوں کے سامنے ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے تربیت صرف ایک طرف سے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے بچے کو بھیج دیا 3 دن کے لیے، آپ سمجھے کہ ہم نے بچے کا حق ادا کر دیا، بچے کی تربیت ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تربیت ایک عبادت ہے اور عبادت زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ یہ 1-2 دن بچوں کو بھیج دینے سے کلاس کے اندر 1-2 مرتبہ دینی مجلسوں میں لے آنے سے بچوں کی تربیت نہیں ہو جاتی ہے۔ تربیت کا عمل انسان کے لیے ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ جاری اور ساری رہنا چاہیے، اور یہ بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ پر ان کا حق ہے۔ یہ بچوں پر کوئی احسان ماں باپ کا نہیں ہے، یہ آپ اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ داری دی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ یہ بچے جہاں اللہ رب العالمین کی نعمت ہوئی، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت بھی ہماری گردنوں کے اندر ہے، ان کو جہنم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، ان کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اللہ نے اولاد دے دیا، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، بچوں کی دین تربیت کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم بچوں کو دین تربیت کریں، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، یہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے اثاثہ مال کا چھوڑ کر کے جائیں، جائیداد چھوڑ کر کے جائیں، بچوں کے لیے مال چھوڑ کر کے جائیں، یہ ہماری اور آپ کی سب کی فکر ہوتی ہے۔ یہ فکر غلط نہیں ہے، لیکن اگر یہ دین کے چھوڑ کر کے فکر کی جائے تو ایسی فکر کا کوئی فائدہ قیامت کے دن آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین، لیکن بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رکھی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، ان کو جہنم سے بچائیں۔ جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ جہنم سے بچائیں گے ان کو توحید کی دعوت دے کر کے، شرک سے ان کو منع کر کے، اور پورے شریعت اور دین کی تعلیم دے کر کے آپ ان کو جہنم سے بچا سکیں گے۔ یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کی وصیت ہے یہ بچوں کا ہمارے اوپر کہ ان کی ہم دینی تربیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع، جو امام ہے، کسی ملک کا حکمراں ہے، حاکم ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک ایک آدمی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا ملک کے حکمراں کے تعلق سے کہ تمہاری رعایا تھی، ان کے ساتھ تم نے ظلم کیا، خیال رکھا یا خیال نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا، ان کی ذمہ داری بڑی ہے، لہذا ان سے اللہ رب العالمین ان کے ایک ایک رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول فرمایا کہ جو آدمی ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے مال اور گھر کی ذمہ دار ہے، لہذا عورت سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے ہمارے دلوں، ہمارے گردنوں میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم بچوں کا حق ادا کریں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو جہنم سے بچانے کی ان کی فکر کریں۔ ہر انسان نگہبان ذمہ دار ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا گھر عطا کیا ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، گھر ہے چھوٹا سا، آپ اس گھر کے ذمہ دار، اس گھر کے حکمراں ہیں۔ امامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت عظمیٰ جو پورے ملک کا امام حکمراں ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی امامت ہوتی ہے جو کسی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی امامت ہے۔ سارے لوگ اس حدیث کے اندر شامل، ہر ایک آدمی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما بن عبد یسترعی اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ آدمی کسی کو بھی اگر رعایا عطا کرتا ہے اور جب اس کی وفات ہوتی ہے، موت ہوتی ہے،
تو اس نے اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھا، ان کے ساتھ دھوکہ دیا، ان کا حق ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ نونہال بچے یہ ہماری گردنوں میں امانت ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے ان کی تربیت نہ کرنا، دین پر ان کو قائم نہ رکھنا، یہ ان کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ خیانت صرف چوری کرنا، مال کسی کا کھا جانا، یہ خیانت نہیں کہلاتا، یا کسی نے آپ کو مال دے دیا، قرض دے دیا، آپ نے اس کے مال کو کھا لیا، یہ صرف خیانت نہیں ہے۔ بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ جو آپ جس بچے کی آپ دعائیں کرتے تھے، اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد نہیں دیا، جب اولاد مل گئی تو آپ ان کا حق ادا نہیں کیا، بہت بڑی خیانت ان کے ساتھ میں۔ اگر ان کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم مجرم ہوں گے، ہم ذمہ دار ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے۔ علماء نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن والدین سے پہلے سوال کرے گا بچوں کے بارے میں، بچوں سے بعد میں سوال ہوگا والدین کے تعلق سے، کیونکہ بچوں کا حق ماں باپ پر پہلے عائد ہو جاتا ہے، اور بچوں کا حق اور والدین کا حق بچوں کے اوپر بعد میں عائد ہوتا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کے بعد والدین کا حق ماں باپ کے اوپر ہوگا، اور اگر بچہ پہلے مر گیا، وفات پا گیا، اور اس طریقے سے بلوغت کی دہلیز تک نہیں پہنچا تو اس کے اوپر ماں باپ کا حق واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک اولاد کا حق بچوں پر حتیٰ کہ شادی سے پہلے واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب ہم شادی کریں دیندار سے شادی کریں، لڑکا دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو۔ جب دیندار گھرانہ ہوگا، میاں بیوی دیندار ہوں گے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی دیندار ہوگی، فکر ہوگی دین کی، ان کی دینی تربیت کی آپ کو فکر ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا کہ کسی آدمی ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بچہ 1-2 سال کا ہو گیا، مجھے وصیت کر دیجئے کہ بچے کی میں کیسے تربیت کروں۔ اس عالم نے کہا کہ اس کا بچے کی تربیت کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا اس کو تربیت کرو گے تم؟ وہ بہت پریشان ہوا، ابھی تو بچہ سال بھر کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 2 سال بھی نہیں ہوا، اور عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے کی تربیت کا وقت ختم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھایا، کہا دیکھیے بچے کی تربیت کا وقت شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے آپ دیندار لڑکی کو تلاش کیجیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس دیندار رشتہ آ جائے اس کی شادی کر دو، اگر نہیں کرو کہ دنیا کے اندر فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد پھیلے گا، بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ تو بچے کی تربیت یا بچے کا حق شادی سے پہلے ماں باپ کے اوپر یا جو رشتہ بننے والا ہے ان پر اس سے پہلے فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ پر بچوں کا حق ہے، یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ آج ہمارا تو بہت خیال رہتا ہے دنیا کے حوالے سے فکر مند رہنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ بچوں کو فقیر چھوڑ کر کے جائیں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا کہ میں پورا مال وصیت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بھی ان کو منع کر دیا، کہا کہ تم اپنے مال میں سے 1/3 مال ہی وصیت کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، باقی نہیں۔ تم بچوں کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ دینے والا بنے، مالدار بنے، لیکن اس سے زیادہ بڑی مالداری توحید کی مالداری ہے، دین کی مالداری ہے۔ اگر یہ مالداری انسان کے پاس نہیں ہے تو دنیا کی مالداری اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن پوری دنیا کی دولت انسان پیش کر دے گا تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ لیکن دنیا میں ایک انسان فقیر ہے، ایک انسان تنگ دست اور محتاج ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن دنیا کی سب سے عظیم دولت توحید کی اس کے پاس ہے، وہ انسان دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہیچ ہے، اور یہ دولت کا اندازہ اسے قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں اگرچہ ہمارے لحاظ سے فقیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے امیر انسان ہے۔ وہ جنت سے کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، جنت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی ساری دولت دے کر کے بھی انسان جنت نہیں خرید سکتا۔ دنیا کی چیزیں آپ مال سے خرید سکتے ہیں، جنت کو انسان مال سے نہیں خرید سکتا۔ تو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ذمہ داری ہے کہ دین کی تربیت کریں، توحید کی دعوت دیں، انہیں توحید سکھائیں، انہیں شرک سے منع کریں، انہیں دین پر قائم رکھیں، خود نماز کے پابند بنیں، بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو پہلے موحد بننا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو نمونہ بننا پڑے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کا بچہ نمازی بن جائے، آج تو معاشرہ ایسا کہ ماں باپ نمازی ہیں تو بھی بچہ نمازی نہیں بن پاتا ہے، اگر ماں باپ بے نمازی ہے تو بچہ نمازی کیسے بن پائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دین اور شریعت کا پابند بنانا ہے۔
اپنے آپ کو سب سے پہلے اسوہ نمونہ بچے کے سامنے پیش کرنا. بچہ آپ کی نقالی کرتا، بچہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اسے سچ کی تعلیم دیں، آپ اسے نماز کی تعلیم دیں، توحید کی تعلیم دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے، اے برخوردار، سن لو میری بات، تم اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا. اللہ کے دین کا خیال رکھو، دین پر عمل پیرا ہو، اللہ رب العالمین تمہارا خیال رکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ موت کا وقت ہے، اس کے پاس کے اسے دین کی تعلیم دی، توحید کی اسے دعوت دیا، اور وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا، آتے ابو القاسم کی آپ اطاعت کر لو، ان کی بات کو مان لو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمارے ذریعے اس بچے کو جہنم سے بچا دیا. بچے کی تربیت کے حوالے سے اتنی زیادہ فکر. آپ نے حسن حسین کے منہ میں دیکھا کہ کھجور ہے، صدقے کے کھجور تھے، انگلی ڈال کر کے آپ نے کھجور اس کے حسن حسین کے منہ سے نکال دیا. کہا کہ آل محمد پر حرام ہے، یہ ہم حرام کمائی کریں، حرام کمائیں، حرام کھائیں. بچوں کی تربیت اس کا برا اثر اور گہرا اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے. اس لیے باپ کی ذمہ داری کہ پہلے وہ نمونہ بنے اپنے بچوں کے لیے، سب سے پہلے ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ہم نمونہ نہیں بنیں گے تو بات کا اثر نہیں ہوتا، اخلاق کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. سب سے بڑی تاثیر اخلاق اور کردار کی ہوتی ہے. زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اخلاق کے اندر نہ ہو. اخلاق اور کردار بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف زبانی تربیت کرنے کے بجائے ان کو عملی تربیت کریں. خود دین کے پابند بنیں، توحید والا بنیں، سنت والا بنیں، نمازوں کا پابند بنیں، شرک نہ ہو ہمارے اندر، بدعات اور خرافات ہمارے اندر نہ ہو، ہم توحید پر قائم رہیں، مرتے دم تک کسی پر رئیسی کی وصیت کرتے رہیں. لقمان حکیم نے وصیت کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ہماری اس کی فکر ہوتی ہے؟ ہم تو موت کے وقت بچوں کے مال دولت کی فکر کرتے ہیں، وراثت کی فکر کرتے ہیں، لیکن کیا توحید اور سنت کی اور دین کی ہماری فکر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہماری میرے بھائیوں. اس لیے آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے دین سے مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں دین سے مرتد ہو رہی ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول پورا بگڑا ہوا ہے. بچی ہمارے گھر کے قریب آتی ہے، برقع پہن لیتی ہے، باہر جاتی برقع نکال دیتی ہے. بچی کالج میں جاتی، کہاں جاتی باپ کو فکر ہی نہیں ہے. باپ سمجھتا ہے کہ ہماری بچی تو کالج میں پڑھ رہی جا رہی ہے، حالانکہ بچی نہ کالج میں جاتی ہے، نہ کہیں پڑھنے جاتی، کسی اور جگہ جاتی ہے. آج یہ صورتحال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کی دینی تربیت کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا. یہ ذمہ داری ہے، امانت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے اوپر حق ہے ان کا. اگر حق نہیں ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری بات پرس ہوگی، پوچھا جائے گا ہر ایک سے. ہم ان کے ذمہ دار ہیں. صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا کافی نہیں ہے، اپنے اہل وال کو بھی جہنم سے بچانا ضروری ہے ہمارے لیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ نہ ہم سمجھے کہ ہم صالح ہو گئے خلاص، مصلح بھی بننا ہے، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچانا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری میرے بھائیوں. تو دینی تربیت یہ بچوں کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ ہماری گردنوں میں امانت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کفا بالمرء اثما ان یدعی بمن یقوت، کہ اس آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جس کی تربیت کی ذمہ داری، نفع و نفقہ کی ذمہ داری کسی کو دی گئی ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، موحد ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کو توحید اور دین کا علم نہیں دے رہے ہیں، نہیں سکھا رہے ہیں. یہ ہم گنہگار، ہمارے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جن کی ذمہ داری ہے اس کے کندھوں کے اوپر نفقے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. یہ بچوں کا حق ہمارے اوپر میرے بھائیوں کہ ان کی دینی تربیت کریں، لیکن دینی تربیت صرف 2 دن 3 دن دعویٰ سینٹر میں بھیجنے کے سے ادا نہیں ہو جائے گی. یہ تربیت ہمیشہ جاری اور ساری رہنی چاہیے، یہ تربیت ہمیشہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں سیٹرڈے کو بھی الحمدللہ کلاس ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے بچے جو صبر کلاس میں ہیں وہ سیٹرڈے کلاس کے اندر بھی آتے ہیں. ہم اسی حوالے سے یہاں پر بہت سارے والدین موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر بچوں کو لا کر کے آپ داخل کریں. الحمدللہ وہاں بھی توحید کی، سنت کی دعوت دی جاتی ہے. اور ہمارے علماء جو مدرسوں کے فارغ ہیں، فارغ التحصیل ہیں، مستند ہیں، معتمد ہیں، وہ ہمارے اساتذہ اور علماء کرام باقاعدہ یہاں پر تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں. بچوں کی کلاس کا بھی انتظام کیا گیا الحمدللہ. جو وہاں پر بچوں کی کلاس ہوتی ہے، کیا نام ہے، ادھر جو پنڈا ہے اس کے پاس، وہاں پر بچوں کی کلاس کا باقاعدہ انتظام ہے. اور وہاں بھی ہماری معلمات باقاعدہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت وہاں پر کرتی ہیں. تو اس لیے وہاں بھی اپنے بچوں کو داخل کریں.
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کا ماحول بھی آپ دینی بنائیں. ایسا نہ ہو کہ بچہ 1 گھنٹہ 2-3 گھنٹہ ہمارے پاس رہتا ہے اور آپ کے پاس زیادہ رہتا ہے، گھر میں زیادہ رہتا بچہ، اور 2-3 گھنٹے میں ہم جو کچھ سکھائیں اور 20 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے پاس رہے جہاں دین پر عمل نہ ہو، تو انسان بچہ جا کر کے بھی وہاں ساری باتیں بھول جاتا، چھوڑ دیتا ہے. اسی جب تک بچہ، اساتذہ اور گھر اور اسکول سب کا تعاون شامل نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی تربیت اور کوئی محنت کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہم دنیا کے علم کے لیے کتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں، کتنے زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے دنیا کی تعلیم کے لیے. پورا گھر اس کے لیے، ایک اگر لیٹر آ جائے، ایک سرکولر آ جائے، پورے ماں باپ اسکول چلے جاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چیز غلط ہے، لیکن دین کے حوالے سے کوئی فکر انسان کو نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، وہ دعائیں اس کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. یہاں ہمارے بچے آئے 15 سال کے، ان کو سورہ فاتحہ نہیں یاد. ایسے ایسے بچے بھی ہمارے سمر کلاس کے اندر موجود تھے، سورہ فاتحہ ان کو یاد نہیں ہے، ان کو مسجد آنے کی دعا یاد نہیں ہے، سو کر کے اٹھتے ہیں ان کو دعا یاد نہیں ہے، سوتے وقت ان کو دعا یاد نہیں ہے، حمام اور واش روم جانے کو ان کو دعا نہیں. 15 سال کے 14 سال کے بچے ہو گئے. کن کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے، ماں باپ کا قصور ہے. بچہ کہاں سیکھے گا جب تک ماں باپ اس کو نہیں سکھائیں گے؟ ماں باپ خود نہیں آتا، ماں باپ خود نہیں پڑھتے ہیں اس کو، تو بچوں کو کہاں سے چیز آئے گی؟ تو بچوں کا حق ہے میرے بھائی ہمارے اوپر کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ورنہ قیامت کے دن ہم مجرم ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے، اور ان کا حق ہمارے اوپر پہلے عائد ہو جاتا ہے. ہم سے پہلے سوال کیا جائے گا ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں کے تعلق سے کہ ہم نے تمہیں بچے دیے تھے، تم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. ماں باپ سے بعد میں سوال ہوگا یہ بچوں سے کہ تم نے اپنے والدین کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. بچوں سے سوال بعد بھی کیا جائے گا. اس لیے بچوں کا بہت بڑا حق ہمارے اوپر، کہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری ہمیں اور آپ کو ادا دی ہے. مال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. مال کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے. بچے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے اس کا مال کتنا اس کو مال ملے گا. ہم مال کے لیے زیادہ فکر مند ہیں، لیکن علم کے لیے، دین کے لیے، سنت کے لیے کوئی فکر مندی ہمارے پاس نہیں پائی جاتی ہے. لہذا ان کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کی دینی تربیت یہ وقت کا سب سے اہم فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہمارے لیے. اگر ہم یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے ہمارے بچے گمراہ ہوتے جائیں گے. بچیاں بھاگ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں ہماری. کتنے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہماری بچی بھاگ کے جا کر کے غیر مسلم سے شادی کر لیا. کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار. کالج میں بھیجا آپ نے اس کا خیال رکھا کہ بچی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں پڑھ رہی ہے. ایسے علم سے کیا فائدہ جو عورت، جو بچی ہے آپ دین کو بیچ دے، غیر مسلم جا کر کے شادی کر لے، اسلام سے مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے. یہ ہمارا اور آپ کا قصور ہے کہ اپنے بچی کا حق ادا نہیں کیا ہے. تب یہ ساری صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے. غیر مسلموں سے شادی کی جا رہی ہے اور اس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ بلجلے اڑائے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ کورٹ جا کر کے عورتیں بچیاں شادی کر لیتی ہیں. اگر کچھ سختی کی جائے تو بچیاں بھاگ جاتی ہیں گھروں سے. یہ اس میں قصور ہمارا اور آپ کا کہ اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کو دین کی تعلیم اور تربیت ہم نے نہیں کی میرے بھائیوں. اس لیے رسوائیاں ہم کو دنیا کے اٹھانی پڑ رہی. بعد میں انسان غصہ ہوتا ہے، اپنی دینی غیرت دکھاتا ہے. اب دینی غیرت دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر دینی غیرت ہوتی تو تم نے بچیوں کی فکر کرتے، اپنے بچوں اور بچیوں کی دین کی تعلیم دیتے، دینی تربیت کرتے، ان توحید اور سنت کی اہمیت سکھاتے، ایمان کی حقیقت اور اہمیت ان کو سکھاتے. لیکن تم نے آپ نے کچھ نہیں کیا آج. اس لیے اس کی سزا ہمیں دنیا کے اندر مل رہی ہے. یہ دینی تربیت کے فقدان ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر. اس چیز ہو رہی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے سارے بچوں کو توحید اسلام پر پیدا کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کی ہم تربیت نہیں کر پاتے. اگر بچے کفر پر پیدا ہوتے، شرک پر پیدا ہوتے، تب ہمارے لیے بچوں کی تربیت کرنا کتنا مشکل ہوتا. آج بچے توحید پر پیدا ہوتے، اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اس فطرت پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. دین اسلام پر پیدا ہونے کے باوجود بھی ہم اس اسلام کی حفاظت نہیں کر پاتے، اس اسلام کی تربیت ہم نہیں دے پاتے. اگر وہ بچہ کفر پر پیدا ہوتا، شرک پر پیدا ہوتا، پھر اس کو کفر سے نکال کر کے اسلام میں کیسے لے کر کے آتے؟ جو بچہ اسلام پر پیدا ہوا، اس اسلام اور توحید کے حفاظت جب ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو اگر شرک پر پیدا ہوتا، کفر پر پیدا ہوتا، تو اس کو وہاں سے نکال کر کے اس توحید اور اسلام کی روشن شاہراہ پر کیسے اس کو ہم لے کر کے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں. لیکن اس کے باوجود یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارے بچوں کی دینی تربیت کا فقدان ہے، یہ کہ ہم بچوں کو ان کا حق ادا نہیں کر پاتے. تو یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کا ہم خیال رکھیں. ہمیشہ گھر کا بھی دینی ماحول بنائیں. بچوں سے پوچھیں آپ نے کیا پڑھا. میں بچوں سے کہا کرتا تھا کہ آج جو میں نے پڑھایا ہے یہ فلاں چیز جا کر کے اپنے ماں باپ کو بتا کر کے آنا ہے.
اگر نہیں بتا کر کے آؤ گے میں کل پوچھوں گا تم لوگوں سے اور پوچھوں گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ نہیں بتایا. یہ دعا ہم نے تم کو یاد کرائی ہے, یہ چیز ہم نے تم کو توحید کی بتائی ہے, یہ چیز تم نے سیکھا کہ تعویذ گھنٹا لگانا حرام ہے. اگر ماں باپ آپ کے تعویذ پہنتے ہیں, گھنٹا پہنتے ہیں, دھاگا لٹکاتے, جا کر کے ان کو بتانا فلاں فلاں چیز بدعات اور شرک اور خرافات جو بھی کتاب کے اندر آتا تھا, یہ ہم بچوں کو کہتے تھے اپنے ماں باپ کو جا کر کے بتاؤ, ان کو سمجھاؤ اپنے ماں باپ کو حکمت کے ساتھ, اپنے بھائی بہن کو اچھے انداز میں. یہ ساری تربیت یہاں پر کی گئی, لیکن اس تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب بچے کٹ جائیں گے, جب گھر کا ماحول دینی نہیں رہے گا. وہ بچہ پھر تمام چیزوں کو بھول کر کے اپنے پرانے ماحول کے اندر پھر چلا جائے گا. اس لیے جب تک ماں باپ کی طرف سے ذمہ داری ادا نہیں کی جائے گی, صرف مدرسہ یا ایک دو دن بچے کو بھیج کر کے ذمہ داری ہونا آپ کی ادا نہیں ہو سکتی, ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ تو ایسا ہے کہ کیا مرتے دم تک انسان کو توحید پر قائم رکھنے کے لیے بچوں کی فکر کرنے کی انسان کو ضرورت. تو یہ بچوں کی دین تربیت, یہ بچوں کا حق ہمارے اوپر ہے, ماں باپ کے اوپر. ہمارے جو بچے یہاں پر موجود ہیں, بچوں کے لیے بھی ہم یہ نصیحت کر دیں کہ دیکھیے اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو آپ کے ماں باپ کا ہے. اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے, اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا نماز کو اسی وقت پہ پڑھنا. پھر پوچھا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. پھر پوچھا گیا کہ ان کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو ماں باپ کا حق اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ اگر کسی غیر مسلم بھی ہیں تو بھی دنیاوی طور پر ان کی خدمت کرنا ہے, دنیاوی ضرورتوں کو ان کو پوری کرنا ہے. ہاں اگر وہ شرک کی تعلیم دے, بدعات اور خرافات کرنے کی تعلیم دے, ان کی بات نہیں مانی جائے گی, لیکن دنیاوی طور پر ان کا حق ادا کیا جائے گا, ان کا خیال کیا جائے گا, کیونکہ بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا, بہت بڑا حق ہے. جہاد میں جانے کے لیے بھی ماں باپ کی رضامندی کی ضرورت ہے. ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے, پوچھے کہ میں فلاں فلاں جہاد میں نام لکھا ہوا جانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے. کہا کیسے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں. کہا جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو, ان کو ہنساؤ, انہیں میں جا کر کے تم جہاد کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد ہے. جہاد صرف تلواروں کا نام نہیں ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا جہاد ہے. اس لیے جہاد فی سبیل اللہ میں ماں باپ کے ساتھ بر الوالدین کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدم کیا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ ہے یہ, کہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ رب کی عبادت کرنا ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے, ماں باپ کی بھی اطاعت کرنا ہے. دنیاوی معاملات میں اگر ماں باپ کا جو کوئی حکم ہو اس حکم کا ماننا ضروری ہے, لیکن دین کے معاملات میں اگر شریعت کے خلاف ہے ایسی صورت میں ان کی بات ماننا بچے کے لیے ضروری نہیں. بچہ ان کی بات کو نہیں مانے گا اگر شریعت کے خلاف. لیکن دنیاوی امور کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث ہے باقاعدہ, شعب الایمان کی, اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے نکل جانے کے لیے کہیں تو اپنے ماں باپ کی بات کو مان لو دنیا کے لحاظ سے, لیکن دین کے لحاظ سے اگر وہ شرک اور کفر کی دعوت ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن دنیا کے لحاظ سے ان کی بات مانی جائے. یہ ماں باپ کا حق ہے, یہ ماں باپ کا اتنا بلند مقام ہے شریعت کے اندر, اللہ رب العالمین نے مقام ان کے لیے رکھا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین, بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کو ہمارے نبی نے جوڑا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ایسے نافرمانیوں میں بہت بڑی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا, کہ ماں باپ کا مقام ہے اتنا اونچا مقام, وہ ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے. ہمیں ان کو اف تک رے تک جھڑکنے سے بھی منع کیا گیا کہ ہم ان کو بلند آواز ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. ماں باپ چاہے ہمارے پیٹیں چاہے مانے کچھ بھی کریں, جیسے ملک کا حکمراں ہوتا ہے, اگر وہ تمہاری پیٹھ مارے تم پر ظلم کرے تو بھی حکمراں کی بات ماننا ہے. ایسے ماں باپ ہمارے لیے حکمراں ہیں. اگر ماں باپ ظلم ہی کرتے ہیں بچوں کے اوپر تو بھی اسی صورت میں بچوں کو ماننا ضروری ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ان کے لیے ضروری ہے. یہ شریعت نے مقام رکھا ماں باپ کا, یہ ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا تھا, لیکن اس نے میرا پیغام ٹھکرا دیا, کسی اور سے شادی کر لیا اس نے. مجھے غیرت آ گئی, جا کر کے میں نے اس عورت کو قتل کر دیا, اس لڑکی کو. تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں ہماری ماں زندہ نہیں ہے. کہا جاؤ تم نیک اعمال کرو. اس حدیث کے راوی ہیں عطا بن یسار, عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا عبداللہ بن عباس کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ماں باپ کے بارے میں کیوں, اس کی ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟
کہا اس لیے کہ اگر ماں اس کی ہوتی تو میں کہتا جا کر کے ماں باپ کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ سوچیں کتنا درجہ ہے شریعت کے اندر ماں باپ کا۔ ماں باپ کی دعا اور بددعائیں دونوں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے، اس لیے ماں باپ کو چاہے کبھی اپنے اولاد پر بددعا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ بددعا کر رہے ہوں وہ آپ کی بددعا کی قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی بددعا قبول کر لی جائے۔ اس لیے بچے کتنے بھی بگڑ جائیں، بچے کتنے بھی راستے سے بھٹک جائیں، کبھی بھی ماں باپ کو بچوں کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے، اس میں ہماری کوتاہی ہے اگر بچے ہمارے بگڑتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المودود جو ان کی بچوں کے احکام کے تعلق سے بہت اہم کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ 80% سے زیادہ بچوں کی گمراہی اور بگڑنے میں ماں باپ کا رول ہوتا ہے۔ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں بچوں کے بگڑنے میں، ان کے لاڈ اور پیار میں، یا اس طریقے سے اور کسی چیزوں کو لے کر کے 80% سے زیادہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے بچوں کے بگڑنے میں۔ یہ امام القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ لہذا اگر بچے بگڑ بھی جائیں تو کبھی بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان کے لیے بددعا کریں، ہمیشہ ان کے لیے اصلاح کریں، اصلاح کی آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ان کو صحیح راستے پر قائم رکھ، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ آپ ان کو سمجھائیں بتائیں۔ تو یہ جو بچے ہمارے ہیں، یہ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا حق ہمارے اوپر۔ ہمارے بچے جھڑک دیتے ہیں ماں باپ کو، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ بات کریں گے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچوں ماں باپ کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور اپنے جو ان کے ساتھی لوگ ہیں ان کے ساتھ دیکھیں گے گھل مل کر کے رہیں گے، اچھے انداز میں بات کریں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کی پریشانیوں، ان کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ کو بچوں کا دوست بن کر کے رہنا پڑے گا، بچوں کا دوست بن کر کے رہیں گے تب بچے آ کر کے آپ کو ساری باتیں بتائیں گے، ورنہ اکثر بچے آپ سے اپنے ماں باپ سے اکثر باتوں کو چھپا دیتے، نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے جانتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہمیں مارنا شروع کر دیں گے، ہمیں پیٹنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ بھی آپ ان دوست بن کر کے آپ کو رہنا پڑے گا۔ آج کا جو ماحول ہے میرے بھائیوں، اس لیے جہاں بچوں پر بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا، وہیں ماں باپ کے اوپر بھی بچوں کا بہت بڑا حق ہے۔ لہذا بچے بھی اپنے ماں باپ کے حق کو سمجھیں کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کے لیے سایہ ہیں۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ میرے بھائیوں کہ پردے کے تعلق، جیسا کہ ہمارے ناظم محترم شیخ محمد رفیق سلفی حفظہ اللہ صاحب نے کہا، پردے کے حوالے سے، اور ہمارے سامنے بہت ساری بچیاں اور بہت ساری خواتین اور مائیں اور بہن اور بیٹیاں موجود ہیں عورتوں کی جو مسجد اوپر حصے میں، اس کی مناسبت سے بھی چند باتیں۔ ہمارے یہاں پردے کے تعلق سے یہ لوگوں کو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ یہ عربوں کی تہذیب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ پردہ یہ عربوں کی تہذیب ہے؟ پردہ عربوں کی تہذیب نہیں ہے، پردہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم قرآن کے اندر نازل فرمایا۔ لہذا پردہ عربوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ پردہ صرف اور صرف اسلام کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا حکم دیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اس طریقے دیگر آیات میں سورہ احزاب میں کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا، ان چیزوں کو بیان کیا۔ تو پردہ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ پردوں کی یہ عربوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ عربوں کی ثقافت نہیں ہے کہ کسی ملک کی قوم کی ثقافت آپ چاہیں چھوڑ دیں چاہے اس کو اپنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عرش سے اترا ہوا حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے اس حکم کو نازل فرمایا۔ تو پردہ سراسر اسلام کا حکم ہے۔ پردہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی غلط فہمی آ جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں ننگی گھومتی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، عورتیں ستر کرتی تھیں۔ ستر چھپانے کا نام پردہ نہیں ہے۔ ستر زمانے جاہلیت کے اندر بھی عورتیں چھپاتی تھیں۔ ستر کہتے ہیں چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کر کے، عورت کا جو چہرہ ہے اور اس کا جو ہاتھ کی کلائی ہے اور اس کا جو پاؤں کا جو پنجے ہیں ان کو چھوڑ کر کے عورت کا سارا حصہ ستر کہلاتا ہے۔ عورت ستر کا کرتی تھی پردہ۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی عورت اپنے پیٹھ اور ران کو چھپا ننگا کھول کر کے نہیں چلتی تھی جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا، نہیں تھا ایسا۔ وہ ستر کرتی تھی لیکن پردہ نہیں کرتی تھی۔ ستر سے اوپر اٹھ کر کے اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا۔ لہذا پردہ ستر کرنے کا نام نہیں ہے۔ ستر چھپانا زمانے جاہلیت کے اندر بھی تھا، وہ بھی اپنے پستان کو، ران کو، تمام چیزوں کو چھپاتی تھی،
لیکن اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سب کے سامنے کھول کر کے رکھتی تھی، چاہے اجنبی ہو چاہے غیر اجنبی ہو، یہ ان کے یہاں چیز تھی۔ تو اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا، لہذا پردہ، بہت ساری عورتیں کہتی ہیں پردہ میں چہرہ داخل نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر چہرہ داخل نہیں ہے پردے کے اندر تو اسلام سے پہلے بھی ستر تھا، اسلام سے پہلے بھی عورتیں اپنے صدر کو چھپاتی تھیں، تو پھر پردہ کا حکم نازل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پردے کا حکم آنے کا کیا فائدہ؟ اگر عورت اپنے چہرے کو اجنبیوں کے سامنے چھوڑ کر ننگا کر کے چلے تو کیا فائدہ اس کا؟ اور اس میں پردے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جبکہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ وہی کرتے تھے جو آج بھی ہم کریں، وہی چہرہ کھول کر کے چلیں سب کے سامنے اور کہیں کہ بھائی پردہ چہرے کا نام نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ چہرے کا اصل کرنے کا نام ہے۔ جس شریعت کے اندر، جس حدیث کے اندر، جس دین کے اندر میرے بھائیوں عورت کو اپنا قدم کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیا اس دین اور شریعت کے اندر عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ٹخنے پاؤں کے تعلق سے، تو انہوں نے پوچھا، عورتوں کے تعلق سے پوچھا کہ عورت اپنا یہ جو پاؤں کو کے نیچے کتنا اپنے کپڑے کو چھوڑ کر کے رکھے؟ ہمارے بھی نے کہا کہ ایک بالشت اپنے قدموں کے نیچے چھوڑ کر کے رکھے، اپنے کپڑے کو اتنا لمبا کپڑا پہنے ہو۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا جب وہ چلے گی، اگر ایک بالش اس کا کپڑا نیچے لٹک رہا ہوگا تو اس کا پاؤں کھل جائے گا، اس کا پاؤں کھل جائے گا۔ تو ہمارے بھی نے کہا کہ ایک ہاتھ تم زیادہ لٹکا دیا کرو، ایک ہاتھ زیادہ لٹکا دیا کرو۔ آپ ذرا غور کیجئے، شریعت کے اندر اللہ رب العالمین یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پاؤں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیا اس شریعت کے اندر چہرہ کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ چہرہ ہی تو فتنہ ہے، مرکز الفتنہ ہے، فتنے کا مرکز وہی ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تمہاری جو بوئی بیوی ہونے والی ہے وہ اس کا ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت ہے لیکن چہرہ اس کا بدنما ہے، چہرہ اس کا جلا ہوا ہے، چہرہ بدصورت ہے، کیا کوئی اسے شادی کرے گا؟ آدمی کو ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کو لے کر کیا کرنا، اصل خوبصورتی چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس لیے چہرہ پردے کے اندر داخل ہے، اور عورت جب اجنبی کے سامنے ہوگی اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے گی، اپنے ہاتھ کو بھی پاؤں کو بھی چھپا کر کے رکھے گی۔ ہاں، اگر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہے، محرم کے سامنے ہے، تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ پاؤں کو کھول سکتی ہے، پاؤں کے پنجے اور ہاتھ کے پنجے، کلائی، اور اس طریقے سے چہرہ وہ کھول سکتی ہے۔ لیکن اجنبی کے سامنے جب ہوگی تو چہرہ بھی داخلہ اس کو بند کرنا ضروری ہوگا، ورنہ کیا فرق رہ جائے گا کہ آپ محرم کے سامنے چہرہ کھولیں، اجنبی کے سامنے بھی چہرہ کھول لیں، تو اجنبی اور محرم کے اندر فرق ہونا چاہیے نا، شریعت کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ اجنبی اور محرم دونوں ایک نہیں ہیں۔ اجنبی جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے، محرم وہ جس سے اس کا شادی کرنا حرام ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جب دونوں میں فرق ہے تو حکم کے اندر بھی فرق ہوگا۔ محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے عورت، اور وہ بھی صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں، باقی جسم کے حصے نہیں دکھا سکتی۔ ماں اپنے بچے کے سامنے پستان نہیں کھول سکتی ہے، اپنی پیٹھ نہیں دکھا سکتی، پیٹ نہیں دکھا سکتی، حرام ہے اس کے لیے۔ محرم کے سامنے وہ صرف عورت اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کو کھول سکتی ہے۔ تو اگر یہی حکم اجنبی کے لیے بھی ہو تو پھر محرم اور اجنبی میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اس لیے پردہ یہ صرف جو ہے یہ سطر ڈھانکنے کا نام نہیں ہے، سطر ڈھانکنا زمانے جاہلیت کے اندر بھی تھا۔ عورتیں بھی اپنے سطر کو ڈھانک کر کے چلا کرتی تھی، وہ چہرہ کھولتی تھی، گردن کھلی رہتی تھی، ان کی ہاتھ کھلے رہتے تھے، باہر بھی اندر بھی۔ تو شریعت نے حکم دیا نہیں، جب باہر نکلو چہرہ ڈھانک کر کے نکلا کرو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سر کے اوپر سے دوپٹے نیچے لٹکا لیا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں پر اللہ رب العالمین نے رحم فرمائے، انہوں نے اتنا بڑی چادر اپنے سر کے اوپر لٹکا لی کہ ان کا پورا جسم اس سے ڈھک جاتا تھا، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں عورتیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون عورتیں ہیں، اس طریقے ان کا چہرہ اور سر سب کے سب ڈھکا رہتا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں سر اور چہرے کو نہیں ڈھانکتی تھی، کھلا چھوڑ دیتی تھی۔ شریعت نے آ کر کے ان کو پردے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے چہروں کو ڈھانک کر کے رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب وہ نکلتی تھی مسجدوں سے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں، کالے کپڑے، کالی چادریں اپنے سر کو ڈال کر کے نیچے لٹکا لیا کرتی تھی، جس سے ان کی گردن اور ان کا سر اور اس طریقے سے ہاتھ وغیرہ سب جو ہے چھپ جایا کرتا تھا، اور ادھر کپڑا ان کا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ان کا ایک ہاتھ ان کا کپڑا پاؤں کے نیچے لٹکتا رہتا تھا۔ یہ شریعت نے باقاعدہ ان کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حج کے دوران کہ جب ہم حج میں ہوتے تھے تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ جب عورت احرام باندھتی ہے تو کیا کپڑا پہنے، کس سے اس نے منع کرے؟ تمہارے نبی نے کہا کہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانکے،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں یا اسلام کے اندر اسلام نے جو حکم دیا کہ جب عورت گھر میں رہتی تھی تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے بھی رکھتی تھی، لیکن جب عمرے میں جائے گی احرام کی حالت میں ہوگی اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی، لیکن اس صورت میں جب اس کے سامنے اجنبی نہیں ہوں گے۔ جب اجنبی ہوں گے تو وہاں بھی اپنے چہرے کو اس کو ڈھانپ کر کے رکھنا ہے، جیسا کہ عطیہ فرماتی ہیں جب قافلے ہم سے گزرتے تھے تو اپنے چہرے کو ہم ڈھانپ لیا کرتے تھے، اور جب ہم اکیلے ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے مرد کے علاوہ اور محرم کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا تو چہرے کو ہم کھول لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے بھی عورتیں چہرے کا پردہ باقاعدہ کرتی تھیں، اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ جب احرام کی حالت میں ہوگی تو پردہ نہیں کرے گی۔ جیسے مثال کے طور مرد کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا مرد کے بارے میں کہ جب احرام کی حالت میں ہوگا سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب وہ گھر میں رہتا ہے سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، لیکن جب عمرے کے لیے جائے گا، حج میں جائے گا، احرام کی حالت میں ہوگا تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ ایسی عورت جب گھر میں رہے گی، گھر میں جب رہے گی تو چہرے کا پردہ کرے گی، سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، لیکن جب عمرہ کرنے کے لیے حج کے لیے جائے گی تو اپنے چہرے کو کھول کر کے رکھے گی۔ جیسے مرد کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ مرد اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دے گا اور 2 سفید چادر پہنے گا، کیونکہ وہ انسان گھر میں جب ہوتا ہے تو سفید چادر نہیں پہنتا ہے، وہ تو سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں بھی کہ عورت گھر کے اندر جب رہے گی اپنے چہرے کا پردہ کرے گی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بدگمانیاں یا غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پردہ جو ہے یہ صرف نقاب لگا لینے کا نام ہے، چہرہ کھول کر کے ہاتھ پاؤں کر کے گھومنا یہ جو ہے یہ جائز ہے، میرے بھائی بالکل جائز نہیں شریعت کے اندر۔ اصل پردہ چہرے ہی کے پردہ، اور اس کی تربیت آپ کو بچپن سے کرنا پڑے گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے 14-15 سال کی بچیاں جینس پہن کر کے آتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ جینس پینٹ پہننا مرد کے لیے عورت کے لیے حرام ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے کہ جینس پینٹ پہننا مرد عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچیوں کی؟ جینس پینٹ پہنا کر کے ان کو دعوت سینٹر بھیجتے ہیں، بازاروں میں لے کر کے جاتے ہیں، خود جینس پینٹ عورت پہن رہی ہے، چہرہ کھول کر کے لوگوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ یہ جینس پینٹ پہننا بچپن ہی سے بچیوں کو شرعی لباس پہنائیے، پردے والا لباس پہنائیے، حیا اور شرم ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اور یہ حیا کے خلاف ہے بے پردگی۔ حیا عورت کا زیور ہے، عورت کا لباس ہے، سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے عورت کا حیا اور پردہ۔ یہ حیا اگر انسان کے پاس نہیں ہوگی، عورت کے پاس نہیں ہوگی تو کیا پھر بچے گا اس کے پاس؟ جینس پینٹ پہننا ایک تو کافر عورتوں کی مشابہت ہے، دوسرے مردوں کی مشابہت ہے۔ اس لیے علماء نے اس کو حرام قرار دیا کہ مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ عورت کے لیے کوئی جینس پینٹ پہنے، مردوں کا لباس پہنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو عورتوں کا لباس ہے اس لباس کو بچپن سے عادت ڈلائے۔ اس لیے شریعت کے اندر 7 سال بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا عادت ڈلوانے کے لیے۔ ایسی بچی اگر آپ کی ہے 5 سال 6 سال 4 سال کی ہے، بچپن ہی سے اس کو شرعی لباس پہنائیے۔ جب آپ اس کو بچپن ہی سے غیر شرعی لباس، کافروں کا لباس اور اس طریقے سے مشرک عورتوں کا لباس، مردوں کا لباس پہننا شروع کر دیں گے تو بڑی ہونے کے بعد بچی کی اصلاح کیسے ہو پائے گی؟ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم بچے کے پیار اور محبت کے اندر اور اس طریقے سے بچوں کو لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرنا حرام میرے بھائی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچیوں کے لباس پر بھی توجہ دیں، بچیوں کو لباس وہ پہنائیں، بچوں کو لباس پہنائیں جو شریعت کے دائرے کے اندر آتا، شریعت کے حدود کے اندر آتا، تاکہ بچی بڑے ہونے کے بعد شریعت اور پردے کی پابند بنے۔ یہ پردہ یہ اسلام کے اندر کوئی قدغن یا اس طریقے سے کوئی یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ پردہ یہ اسلام کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ پردے سے ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ پردہ کریں گی تو پہچان لی جائیں گی، تاکہ ان کو ایذا نہ دی جائے کہ شریف خاندان کی عورتیں ہیں، یہ شریف عورتیں ہیں۔ اگر پردے میں رہیں گی چہرہ چھپا رہے گا، لیکن اگر چہرہ کھلا ہوا ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے، تو اس صورت میں ان کو ایذا پہنچائی جا سکتی ہے۔ شریعت کے اندر یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ جب عورت چلے باہر تو اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے تاکہ پازیب کی آواز نہ آئے، اس کے چلنے کی آواز نہ آئے۔ آج ہمارے یہاں عورتیں ایسا جو ہے سینڈل پہنتی ہیں یا اس طرح کی جوتیاں پہنتی ہیں، چلتی کھٹا کھٹ چلنے کی ان کی آواز آتی ہے۔ یہ سب علماء نے اس کو حرام قرار دیا، جائز نہیں ایسا پہننا جس سے آپ مردوں کو اپنی طرف عورتیں متوجہ کریں، مردوں کو اپنی طرف جو ہے ان کے ذہن و دماغ کو اپنی طرف موڑیں۔ یہ سب شرعی حدود ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہماری بچیاں دین پر قائم رہیں گی، ہماری بچیاں شریعت پر قائم رہیں گی۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری بچیاں میرے بھائیوں بگڑ جائیں گی۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دین، اپنے بچے اور بچیوں کی دینی تربیت کریں اور بچیوں کو شرعی لباس پہنائیں، بچپن ہی سے ان کو دین اسلام کی اہمیت سمجھائیں کہ سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا یہی ہے، سب سے قیمتی دولت ہماری یہی ہے، ہماری یہی پہچان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر ہم دین چھوڑ دیں گے، دین کو چھوڑ کر کے اور ذریعے سے ہم دنیا کے اندر عزت تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو عزت نہیں دے گا۔ اللہ نے ہمیں عزت دی دین کی بنیاد پر،
مکہ کے لوگوں کی کوئی عزت نہیں دنیا کے اندر تھی، اللہ ان کو جو عزت دی دین کی بنیاد پر دی، لہذا اگر دین ہمارے پاس نہیں رہے گا تو ہماری دنیا کے اندر عزت نہیں ملے گی، سربلندی ملے گی دین اور ایمان کی بنیاد پر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سربلند رہنا چاہتے ہو تو ایمان شرط ہے، دین پر عمل پیرا ہونا شرط ہے، لہذا ہماری عزت اور کامیابی اسی کے اندر ہے۔ تو اپنے بچوں کی ہم تمام چیزوں کی تعلیم دیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ اور آخر میں بات میں کہ آپ سب لوگ آئے، آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام پیرنٹس حضرات کا جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں دینی تعلیم کے لیے بھیجا۔ ساتھ ہی ساتھ میری گزارش ہے کہ ہمارے یہاں سیٹرڈے کو بھی تعلیم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ 5 ستمبر سے وہ تعلیم شروع ہو جائے گی۔ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے، اس میں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو آپ داخلہ کرائیں۔ الحمدللہ یہاں پر توحید اور سنت، اخلاق، نماز اور اس طریقے سے دعائیں، قرآن کی صورتیں، ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں بھی بچوں کو آپ لوگ داخلہ کرائیں تاکہ بچے آپ کا دین سیکھ سکیں۔ بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو اس میں نہیں پڑھنے کے لیے آتے، تو ان میں بھی اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام متعاونین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمام متعاونات کا اور تمام معلمات کا، جنہوں نے پروگرام سجایا اور اس طریقے سے تقریب منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو آتے رہے لگاتار 2 مہینے تک ہمارے متعاونین، اور ہر طرح کی قربانی، وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اور اس طریقے سے متعاونات اور ہماری معلمات اور تمام حضرات کا، ہمارے جو علماء ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کی محنت سے الحمدللہ ہمارا پروگرام کامیاب ہوا، اور اس طریقے 2 مہینے کا پروگرام بڑی بحسن خوبی اختتام کو پہنچا۔ ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب کو دین پر اور توحید پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔